بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال نہ کریں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہرا پن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال دو۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ صرف آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے ڈپریشن کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ صبح اٹھ کر نہار منہ کیلے کھایا کرے، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ کپڑے والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کچا کھاؤ، جسم میں کبھی طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہو، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح شام سورہ قریش کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ غیب سے مدد ملے گی۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کرو۔ جب دما کی شکایت ہو تو پیاز استعمال کیا کرو۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں، اس سے ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جاتے ہیں۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے کمر کے پٹھے اور اعصاب کمزور نہ ہو، جسم کبھی کمزور نہ پڑے، ہمیشہ جوان نظر آئیں، تو وہ ہر وقت تانبے کی جیولری کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنا کریں۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہوگی۔ جس گھر میں برق کا درخت ہوتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی آتی ہے۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے، اور پانی گلاس میں پینے کے بجائے مٹی کے کٹورے میں پانی پیا کریں۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے
سر پر مالش کرو، اسے دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں۔ جب بھی کوئی مشکل آ پڑے تو یا قادرو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ مکان بناتے ہوئے اگر پیسے ختم ہو جائیں تو روزانہ 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اور آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ کو دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے فوری نجات مل جائے گی۔ وزن کم کرنے کا یہ خاص ذریعہ ہے۔ جو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر انہیں قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کیا کرو۔ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اور دوسرا، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں۔ آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر کی کمزوری، گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی جھریاں جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کیا کرو۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے سونف کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں تو نظر تیز ہو جائے گی۔
زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اچھے چاولوں کی پہچان کرنے کے لیے چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں اور کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ اچھے چاول نہیں ہیں۔ چاولوں کی پہچان اس طرح کی جاتی ہے، جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہے تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ سیری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آتا ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے ہیں تو تھوڑا سا شہد کھا لیں، یہ آپ کو انرجی دے گا۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگتی اور اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا، جلد نکھر جائے گی۔ شہد کے استعمال سے جسم میں انرجی بڑھ جاتی ہے۔ شہد کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے۔ گاجر کھایا کریں، دماغ کو تیز کرنا ہے۔ بادام کھایا کریں، رات کو فوری دودھ پی کر سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ 1 چمچ اجوائن پانی میں بھگو کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں ہریڑ کا مربع کھایا کرو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ خالی پیٹ نہانے سے جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ زیادہ تھوک گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے کو کوئی جلدی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل کی بدن پر مالش کریں اور روزانہ 2 دانے کھجور کے کھایا کریں۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ جن لوگوں کو کمزوری ہو جائے تو وہ صبح اٹھ کر کھجوریں کھایا کریں، جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچیں چبا لیا کریں، اس سے پٹھوں کا درد ختم ہو جائے گا اور اس سے پٹھوں کی اکڑن بھی دور ہو جائے گی۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ دہی، سونف اور اسپغول کا چھلکا، یہ معدے کی گرمی کو دور کر دیتے ہیں۔ خربوزہ کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک کھا لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناک میں زیادہ گدود ہو تو ادرک کے پانی سے ناک 1 بار صاف کر لو، گندگی اور گدود آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی
اور دولت بارش کی طرح برسے گی۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی اور اس سے چہرہ چمک جائے گا۔ نہانے سے قبل کالا نمک چاٹ لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بدہضمی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرو، ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ گڑ کی دھونی لو، بند ناک فوراً کھل جائے گی۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، اس سے بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت ایسی چیز ہے جو انسان کو 2 مرتبہ ملتی ہیں، لیکن تیسری مرتبہ خریدنی پڑتی ہے۔ زبان بدن کا واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو، اسے اپنے سر کی اور اپنے بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ انار میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ شفا کے 2 مرض ہیں، شہد اور قرآن پاک۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے اسے شفا ملتی ہے۔ روزانہ اپنے پاؤں کے تلوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چہرے پر کھیرا رگڑ دینے سے مستقل طور پر چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پی لیا کرو، ان چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے، مسور کی دال کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے اور قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکرے کے پائے کھا لیا کرو، آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی اور اس سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ شہد کھاؤ، کوئی بڑی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ کچی گاجر کھایا کرو، یہ حسن پیدا کرتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ مرد کے بدن کو طاقت دینے والی غذائیں پالک، ادرک اور عام سبزیاں۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جو چھوٹا لباس پہنتی ہیں وہ آزاد خیال ہوتی ہیں، جو اونچا بولتی ہیں وہ بے حیا ہوتی ہیں۔ جس عورت کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آفس میں داخل ہونے سے قبل 11 بار یا باریوں پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے، گردے کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچا کریں ورنہ اس سے بچے کو نقصان ہوگا۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو تو وہ مکئی کا آٹا استعمال کریں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چلاک ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سبزی میں روزانہ توری کی سبزی کھانا بے تحاشا طاقت دیتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کرو، اس سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مقدر میں جو ہے مل کر رہے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی تعریف کرے۔ سوتے ہوئے کراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کر لو۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو لیموں کا چھلکا چوس لیں۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھپن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو فوراً کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچا دودھ استعمال کرائیں، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ روزانہ صبح نہار منہ دہی کا استعمال کریں، رنگ گورا ہوگا، جھریاں ختم ہوں گی۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو آپ پالک نہ کھاؤ، پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ صبح ناشتے کے بعد انجیر کھا لیا کرو، شوگر جڑ سے ختم ہوگی۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر پی جائیں، ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے نظر آئیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جائے گی۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، کئی سالوں تک چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو جینا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے چلنا سیکھو۔ پیاز میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا جائے تو بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ معدے کے تمام امراض کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے خون کی کمی، موٹاپا، دماغ اور آنکھوں کا کمزور ہونا، پیٹ کا بڑھ جانا اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کا سبب چھوٹی عمر میں ہی فریکچر ہڈیوں کا ہو جانا، بار بار پیشاب آنا، کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے بھنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر لیا جائے، یہ مسئلے ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ جوانی چاہتے ہو تو دودھ میں اسپغول کا چھلکا شامل کر کے پیا کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں کھانا جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتی ہیں۔
نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں جامن کھایا کرو، جلدی کھانا ہضم ہوگا، معدہ تندرست ہوگا۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا سمجھ لینا ہے تو اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اچھے شیمپو سے بالوں کو دھو لیجئے۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چہرے پر دانے اور چھائیوں کے لیے صبح شام 21 مرتبہ سورہ مومن کی آیات 64 اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ حسن جمال کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈبو کر رکھ دیں۔ اگر اس کا رنگ نکلے تو جان لیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔